السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يسأل حميم حميما يبصرونه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين۔ ترجمہ: قیامت کے دن کوئی گہرا دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ اس دن مجرم عذاب سے بچنے کے لیے فدیے کے طور پر اپنے بچوں کو دینا چاہے گا، اور اپنی بیوی کو دینا چاہے گا، اور اپنے بھائی کو دینا چاہے گا، اور اپنے پورے خاندان اور رشتہ دار کو دینا چاہے گا، اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کو دینا چاہے گا، پھر اپنی نجات چاہے گا۔ تو اسے کہا جائے گا ہرگز نہیں، بے شک تمہارے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وہ آگ جو تمہارے کھال کو اتار دے گی، وہ آگ خود بلائے گی اس شخص کو جو حق سے پیٹھ پھیرتا ہے اور اطاعت سے منہ موڑتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں مال جمع کرتا رہا اور بخل کرتا رہا۔ بے شک انسان بڑا کم ہمت پیدا کیا گیا ہے، جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو رونے دھونے لگتا ہے، جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو پھر خیر سے اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے۔ الا المصلین، سوائے نمازیوں کے۔ سورۃ المعارج، اس سورت کی 9 آیتوں کی تفصیل اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ آئی۔ ابھی جو آیات تلاوت کی گئی، اس سے پہلی والی آیات میں اللہ نے مخالفین کے طرف سے ہونے والے سوالات اور ان سوالوں کے جوابات اللہ نے دیے ہیں، اور پھر وہ ان بیجا اور بیکار سوالات پر نبی کو جو قلبی رنج و غم اور تکلیف پہنچی تھی، اس پر اللہ پاک نے اپنے نبی کو تسلی بھی دی تھی، نبی جی فاصبر صبرا جمیلا، آپ خوبصورت صبر کرتے رہیے۔ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر اس سے پہلے آ چکی۔ ابھی جو آیات تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے منظر کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی جگری دوست، گہرا دوست آخرت میں کسی دوست کو نہیں پوچھے گا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، حالانکہ وہ ایک دوست دوسرے دوست کو دیکھیں گے یا دکھائے جائیں گے۔ اس دن میں نے اس پر تھوڑا سا اشارہ بھی کیا تھا کہ اگر وہ گہرا دوست ان کے سامنے سے گزر رہا ہوگا تو بھی خیریت نہیں پوچھے گا، گزرتے ہوئے سامنے والا دیکھ بھی لے گا کہ میرا دنیا کا بہت ہی گہرا کوئی دوست ادھر سے گزر رہا ہے، تو بھی اس کو آواز دے گا تو پلٹ کر دیکھے گا نہیں۔ کوئی کسی کو آخرت میں پوچھے گا نہیں۔ اس سے اندازہ ہوا آخرت میں انسان اکیلا رہے گا، اکیلا رہے گا۔ اس کی دنیا میں مثال لے سکتے ہیں آپ۔ دنیا میں جو کیس مقدمات ہوتے ہیں، یہ جیل اور کٹہریاں ہوتی ہے، اور یہ جو بند کیا کہتے ہیں، جیل میں جو بند ہونا ہوتا ہے، جب مجرم پکڑ کے لے جایا جاتا ہے تو اندر جا کر وہ اکیلا ہوتا ہے، کھڑا رہتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب میرے علاوہ اب میرے پاس کوئی دنیا نہیں، میرا کوئی معین و مددگار نہیں۔ وہ جتنا کلیئر رہے گا وہ خود اپنے لیے رہے گا، جتنا گنہگار رہے گا کوئی اسے بچا
نہیں پائے گا، وہ جرم کے تحت اگر وہ پکڑا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اتنی آسانی کے ساتھ اب وہ باہر آنے والا نہیں ہے۔ اس کا اسی کو تجربہ ہوگا جو ان حالات کو جھیل چکے ہیں۔ ہم کو اچھی طرح اس کا اندازہ ہے کہ جی جانے کے بعد پھر آدمی کو کیا محسوس ہوتا ہے۔ بہرحال ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی گہرا دوست کسی دوست کو پوچھے گا نہیں دکھنے دکھائے جانے کے باوجود۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بیان کیا کہ جب ایک بندے کا جرم ثابت ہو جائے گا آخرت میں، اس کی زندگی کا حساب کیا جائے گا، ٹوٹل مارا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ نافرمان ثابت ہوا ہے، مجرم ثابت ہو چکا ہے، لہذا اسے لے جاؤ اور اسے جہنم میں داخل کر دو۔ یہ اعلان سنتے ہی وہ گھبرا جائے گا۔ گھبرانے والی بات ہی آدمی دنیا میں گھبرا جاتا ہے، جہاں کی ایک مختصر سی ختم ہونے والی زندگی ہے۔ جب تک روح ہے، حیات ہے، تبھی تک ساری سزائیں ہیں اور جرائم ہیں۔ روح اور حیات ختم ہو گئی، روح نکل گئی، حیات ختم ہو گئی، آدمی مردہ ہو گیا تو سارے مقدمات ختم ہو جائیں گے اس کے اوپر سے۔ لیکن آخرت میں موت آنی تو ہے، حشر میں جب کھڑا ہے اور رب پروردگار کی طرف سے وہ مجرم ثابت ہو چکا ہے تو اب وہ کیا کرے گا؟ اللہ پاک نے اس منظر کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یود المجرم، مجرم اس دن چاہے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ کچھ فدیہ دے دے، کچھ سامان دے دے، کچھ ہدیہ دے دے، کچھ فدیہ دے دے، کچھ بدلہ دے دے، تو عذاب سے بچنے کے لیے وہ بدلے میں کیا پیش کرے گا؟ قرآن کریم میں اللہ پاک نے چیلنج کیا ہے، آسمان اور زمین بھر کر بھی سونا دینا چاہے گا۔ کہے گا اللہ آپ کو کیا چاہیے؟ آسمان کی بلندی اور زمین کا فرش، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، پورا بھر کر ہم آپ کو سونا دیتے ہیں، اے اللہ مجھے چھوڑ دیجیے، اتنا سونا ملے گا کہیں؟ تو اس کے ذہن میں بات رہے گی مجرم کی کہ شاید اتنا دیں گے تو شاید ہم چھوٹ جائیں۔ جیسے دنیا میں بات اگر موٹا موٹی بات کرے کتنے کروڑ چاہیے یہ بولو، کام ہونا چاہیے اپنا، سامنے والا بولتا ہو گیا آپ کا کام، بات کروڑوں کی ہونی چاہیے، ہزاروں کی نہیں۔ اگر کہیں گے بھائی 2-5 ہزار چاہیے تو لے لو، کام کر دو، 50 بار گھمائے گا۔ اور اگر بولیں گے 2-5 کروڑ تو بولو ہو گیا، وہی ہو گیا کام۔ تو مجرم شاید وہی تمنا کرے گا کہ شاید اتنا سونا اگر میں بھر کے دینا چاہوں گا تو اللہ مان جائے گا۔ ایک تو اتنا سونا ملے گا نہیں، بائی چانس مل بھی گیا تو اللہ لے گا نہیں، اللہ لے گا نہیں۔ تو اللہ نے مجرم کی حالت کو بیان کیا کہ زمین بھر کر سونا دینا چاہے گا لیکن وہ بچنے والا نہیں ہے۔ یہاں اللہ کیا فرماتا ہے؟ من عذاب یومئذ ببنیہ، جب اللہ فرمائے گا کہ اس کو لے جاؤ جہنم کی طرف تو جانا نہیں چاہے گا، تو اللہ فرمائے گا باندھ کے لے جاؤ۔ کیا فرمائے گا اللہ؟ پچھلی آیات کے ضمن بات آ گئی، 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز لمبی زنجیر سے باندھ کر پھر اس کو لے جاؤ۔ حالانکہ اتنا چھوٹا انسان، اتنا کمزور، اس کو باندھ کر لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرشتے تو ایک گھسیٹ کر لے کے چلے جائیں گے، ایک اشارے میں لے کے چلے جائیں گے، لیکن اللہ نے نظام بیان کیا باندھ کے لے جاؤ۔ تو اس وقت خوب روئے گا، چلائے گا، تو اس وقت کہے گا پروردگار میرے جتنے بچے تھے میرے سارے بچوں کو جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے۔ ببنیہ، میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے اور مجھے چھوڑ دے۔ اللہ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں، مجرم تم ہو اور ڈالیں تمہارے بیٹوں کو، ایسا کیسے؟ اندازہ لگائیے۔ آخرت میں بندہ اپنے بیٹوں کو جہنم میں ڈالنے کے لیے راضی ہو جائے گا اور کہے گا کہ اللہ میرے بچوں کو جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے۔ نمبر 2 وصاحبتہ، جب اللہ فرمائے گا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، تو وہ پھر آگے ایک دم ایک عجیب منظر ہوگا چھوٹنے کے لیے، بچنے کے لیے، کہ اللہ ایسا کیجیے میری بیوی کو ڈال دے اور مجھے چھوڑ دے۔ معمولی بات ہے، کتنی گھبراہٹ ہوگی، کتنا خوف اور دہشت طاری ہوگا
کہ بندہ یوں کہے گا کہ اللہ میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے، اللہ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں۔ نمبر 3 وَأَخِيهِ، تیسری مرتبہ کہے گا رب کوئی بات نہیں، میرے بچوں کو، میری بیوی کو نہیں ڈالتا تو میرے بھائیوں کو ڈال دے میرے بدلے میں۔ وَأَخِيهِ، دیکھیے قرآن کے الفاظ ہیں سب، میرے بھائیوں کو جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے، اللہ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں۔ نمبر 4 وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اے اللہ میرے جتنا پریوار، جتنا خاندان ہے سب کو ڈال دے، صرف مجھے چھوڑ دے، میرے پورے خاندان کو جہنم میں ڈال دیجیے، اے اللہ صرف مجھے چھوڑ دیجیے، اللہ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں۔ 5ویں بار کہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے اللہ روئے زمین میں جتنے ہیں تو سب کو ڈال دے میرے بدلے، صرف مجھے چھوڑ دے۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جتنے ہیں روئے زمین پر اللہ سب کو جہنم میں پھینک دے، آپ ڈال دے۔ يُنْجِيهِ ثُمَّ يُنْجِيهِ، پھر آپ مجھے نجات دے دیجیے، اللہ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں۔ کتنوں کو ڈالنا چاہے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ آخرت کا منظر ہے، آدمی اپنے بچوں کو ڈالنا چاہے گا، آدمی اپنی بیوی کو ڈالنا چاہے گا، آدمی اپنے بھائیوں کو ڈالنا چاہے گا، اپنے خاندان اور رشتہ داروں کو ڈالنا چاہے گا، دوست احباب سب کو ڈالنا چاہے گا، روئے زمین کے سارے لوگوں کو ڈالنے کا وہ درخواست کرے گا، اللہ صرف مجھے چھوڑ دے، اللہ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں، ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس عنوان کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر صاف صاف انداز میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا جب یہ جہنم کے قریب لے جایا جائے گا، باندھ کر لے جایا جائے گا، تو اللہ وہ جہنم کا داروغہ جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کس کو لے گیا، تو باندھ کے کیوں لے گیا اس کو؟ بولا آنا نہیں چاہ رہا، اللہ نے فرمایا ہے ان کو باندھ کے لے جاؤ۔ تو اس وقت کیا کہے گا فرشتہ؟ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، جب ایک بڑی جماعت جہنم کے دروازے پر پہنچے گی، فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، تو جہنم کا داروغہ یوں دروازہ کھولے گا اندر داخل کرنے کے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، تو دربان کھڑا وہاں پوچھے گا، کہے گا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، جہنم کے دروازے میں پہنچ گئے کیا، کیسے تمہارے پاس دنیا میں کوئی رسول نہیں آیا تھا تم کو سمجھانے کے لیے؟ یتلون آیات ربکم، جو تمہارے اوپر تمہارے رب کی، یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے اوپر تمہارے رب کی آیات کی تلاوت کرتا، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور آج کے دن کے ملاقات کرنے کے تعلق سے کسی نے تم کو بتایا نہیں کہ حشر میں ایسا ہونے والا ہے؟ قالوا بلا، کھڑے ہو کر مایوس کہیں گے ہاں بھائی سب کچھ ہوا تھا، بس ہم مانے نہیں۔ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، سب ہوا تھا، سب کچھ پتہ چلا تھا ہم کو، بس ہم مرضی کی زندگی گزارے۔ لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، وہ جواب دے کر یہ کہیں گے کاش دنیا میں ہم تھوڑی بھی سمجھ رکھتے یا ہم دھیان سے سن لیتے غور سے باتوں کو، آج ہم جہنم کے دروازے پہ نہیں پہنچتے، نہیں پہنچتے۔ ایک منظر یہ بیان کیا اللہ پاک نے، دوسرا منظر یہ بیان کیا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، مجرم اپنے رب کے سامنے ایسا سر جھکا کر کھڑے رہے، چونکہ جرم ثابت ہو گیا ہوگا تو اپنا سر جھکا کر کھڑے رہیں گے، لاسٹ میں آہستہ چپکے سے پیار سے ایک جملہ کہیں گے، ایک دم گھبراہٹ اور امید کے عالم میں، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے میرے رب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، سب سن لیا، ایک بار ہم کو دنیا میں لوٹا دے، نعمل صالحا ہم نیک عمل کر کے آئیں گے، انا موقنون اس لیے کہ اب ہمیں یقین آ گیا ہے، سر جھکا کے ہی بات کریں گے، اٹھا کر نہیں، ناکسو رؤوسہم عند ربہم، ان کے رب کے ساتھ اپنے سر کو جھکا کر ہی بات کریں گے، رب ایک بار دنیا میں ہم کو بھیج دے، ہم دنیا میں اچھے اعمال کر کے آئیں گے، اس لیے کہ اب ہمیں یقین آ گیا ہے، تو واپس آئے گا دنیا میں۔ اور اسی عنوان کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر ان کو داخل کر دے گا تو جہنم سے بھی نکلنے کی کوشش کریں گے، آدمی تکلیف میں ہوتا ہے تو آرام کی جگہ کی طرف، تو جہنم میں جب پھینکا جائے گا
تو کنارے کی طرف آنے کی کوشش کرے گا تاکہ نکلنے کا کوئی چانس مل جائے، رحم آ جائے اللہ کو۔ تو اللہ نے اس کو بیان کیا ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، جب بھی وہ کنارے کی طرف سے نکلنے کا ارادہ کرے گا فرشتہ ڈھکیل کے دوبارہ اس کو پیچھے واپس کر دے گا۔ قرآن کی آیت ہے، کیا کہتا ہے قرآن؟ کلما ارادوا، جب بھی ارادہ کریں گے ان یخرجوا منها، کہ اس سے نکل جاویں، اعیدوا فیها، دوبارہ اعادہ کر دیا جائے گا، پلٹا کر اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ وقیل لهم، اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون، دنیا میں جھٹلاتے تھے نا، یقین آتا نہیں تھا نا، چکھتے رہو مزہ۔ آیت کا ترجمہ ہے مزہ چکھتے رہو، تمہیں کامل یقین آ نہیں رہا تھا۔ جہنم کے اندر پڑا ہے تو اللہ پاک نے ایک جگہ اسی عنوان کو اس طرح بیان کیا وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، جہنم کے اندر زوردار چلائے گا، يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، جہنم کے اندر زوردار یہ نافرمان مجرم چلائے گا اور کیا کہے گا؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے ہمارے رب ہم کو نکال دے اس جہنم سے، ہم اعمال صالحہ کریں گے، پہلے جو کیے تھے اب وہ نہیں کریں گے۔ کیا کریں؟ اخرجنا نعمل صالحا، ہم کو نکال دیجئے، نیک عمل کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، اب وہ نہیں کریں گے جو ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کیا جواب دے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا میں نے تم کو زندگی نہیں دی تھی کہ اس میں نصیحت حاصل کر لیتا؟ میں نے تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے تم کو حیات دی تھی، زندگی دی تھی، جوانی دی تھی، صحت دی تھی، تندرستی دی تھی، چلنے پھرنے کی، سوچنے سمجھنے کی طاقت دی تھی، تو یہ سب کچھ میں نے دیا تھا تم کا۔ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ فما للظالمین من نصیر، ایسے ظالموں کے لیے آج کوئی مدد نہیں ہے۔ صاف انکار ہو جائے گا، ایسے ظالموں کے لیے آج کوئی مدد نہیں ہے۔ یہ سارے مناظر کو اللہ پاک نے آخرت کے بیان کیے ہیں۔ تو بندہ مجرم اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کیا نہیں چاہے گا، جہنم کے اندر سے نکلنا چاہے گا، دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا، جہنم کے گیٹ پر فرشتہ پوچھے گا تو فرشتے کو کہے گا کہ ہاں سب کچھ ہم کو دنیا میں پتہ چل گیا تھا پر ہم نے مانا ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب نظام اللہ فرماتا ہے کلا، ہم کسی کو داخل نہیں کریں گے، نہ تمہارے بیٹے کو، نہ تمہاری بیوی کو، نہ تمہارے بھائی کو، نہ تمہارے رشتہ دار کو، نہ زمین کے سارے لوگوں کو، بلکہ انہا لظا، تمہارے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے۔ کیا نظام ہے اللہ فرمائے گا انہا لظا، تمہارے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے۔ وہ کون سی آگ؟ اللہ فرماتا ہے وہ آگ ہوگی کیسے؟ نزاعۃ للشوا، تمہاری چمڑی کو، کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گی۔ نزاعۃ للشوا، تمہاری چمڑی کو، تمہارے کھال کو ادھیڑ کر رکھ دیں گے، ایسی آگ تمہارے لیے تیار ہے ایک دم۔ تدعو من ادبر وتولا، یہ جانا نہیں چاہے گا تو فرشتہ باندھ کے لے جائے گا تو بھی نہیں جانا چاہے گا، تو یہ آگ اسے بلائے گی، او آ جاؤ جلدی آ جاؤ اندر، آگ بلائے گی۔ منظر سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ؟ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کیا منظر ہوگا۔ تدعو، آگ اسے خود بلائے گی، ایک تو فرشتہ پیچھے ہے، دوبارہ واپس لوٹ نہیں سکتا کدھر بھی، نہ دنیا میں آ سکتا ہے نہ پیچھے بھاگ سکتا ہے، دوسرا باندھا ہوا ہے، بھاگے گا کیسے؟ تو زنجیر سے باندھا ہوا ہے، اور آگے آگ بلا رہی ہے ادھر آؤ، کہاں چل رہے ادھر آؤ، کیا منظر ہے۔ تدعو، آگ خود بلائے گی۔ ابھی تو میں نے تازہ ترین ایک بات نہیں پڑھی تھی، میں نے کسی زبانے میں پڑھی تھی اور ادھر ہی میں نے نقل کیا تھا درس قرآن میں ہی، کہ پھر بھی یہ جانا نہیں چاہے گا تو جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا خود نکل کے آئے گی، اٹھ کے آئے گی اس طرح، اور اس طرح اٹھ کے آئے گی اور اس نافرمان مجرم کو اس طرح اٹھا کر لے کے چلی جائے گی۔ نبی فرماتے ہیں جس طرح چڑیا دانا چپ کر لے جاتا ہے، جانا ہی نہیں چاہے گا، اسی کو تدعو، آگ خود بلا کر لے جائے گی۔ اسی آیت کی تفسیر میں کہ آگ کا چنگاری خود نکل کے آئیں گی، اس طرح اٹھا کر اسے لے کر کے چلے جائیں گے جس طرح چڑیا دانا چپ کر لے کر کے جاتی ہے۔
پھر کہاں چلا؟ جہاں اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا وہاں ان کو جانا ہی پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے تدعو من ادبر و تولا، یہ آگ بلائے گی ہر اس شخص کو جو حق سے پیٹ پھیرتا تھا اور اطاعت سے منہ موڑتا تھا، اطاعت سے فرما برداری سے منہ موڑتا تھا۔ مسلمان ہے، مومن ہے، پھر بھی مانتے نہیں، منہ موڑتا تھا، اس کو بلائیں گے۔ وجمع فاوعى، دنیا میں بڑا مال جمع کرتا تھا، صبح شام دنیا کے لیے کتنا تھکتا تھا، لوٹتا تھا، پیٹتا تھا۔ فاوعى، پھر اپنے ہاتھ کو بند کر کے رکھتا تھا، جمع، پھر اس کو جمع کر کے رکھتا تھا، بخل کرتا تھا، خرچ نہیں کرتا تھا۔ اللہ نے یہاں پر کس لفظ کو استعمال کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وجمع، مال جمع کیا، فاوعى، اور پھر بخل کیا، نہیں دیا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، اے انسان تعجب ہے تمہارے اوپر، بڑا کم ہمت تو پیدا کیا گیا ہے، بڑا ضعیف اور کمزور تو پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، کوئی تکلیف پہنچتی ہے فوراً رونے دھونے لگتا ہے، جزا فضا کرنے لگتا ہے۔ ان الانسان واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو پھر خیر سے رک جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو ساری عبادتیں شروع ہو جاتی ہے، تہجد بھی، اوابین بھی، نوافل کے تو ٹھکانے نہیں، جتنا پڑھ لیتے ہیں۔ وہی اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہارے پاس خوشحالی رہتی ہے تو مجھے بھول جاتے ہو، اور جب تمہارے پاس تکلیف آتی ہے تو دوڑ کر میرے پاس آتے ہو۔ عجیب نظام ہے تمہارا ہے حضرت انسان، لیکن بنایا کس نے؟ اسی اللہ نے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ تعجب ہے تمہارے اوپر، اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو رونے دھونے لگتے ہو، واذا مسہ الخیر منوعا، جب بھلائی پہنچتی ہے تو رک جاتے ہو نیکی کرنے سے۔ الا المصلین، جو لوگ نمازی ہیں وہ اللہ کے عذاب سے اور آخرت کے گرفت سے بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح نمازی کے تعلق سے اور اس طرح اللہ پاک نے 9 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا جو لوگ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ کتنے قسم کے؟ 9 قسم کے لوگ۔ ان 9 آدمیوں کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق۔ سبحان اللہ۔